نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اما بعد، من کے مسمی مسعود مہدی جنجوعہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز میں مہنگائی بدستور ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدستور ہے، تمام دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، وہ بدستور ہے، مالی حالت ناگفتہ بے ہے، تعلیمی حالت ناگفتہ بے ہے، ہر قسم کے شور شرابہ بدستور ہے، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر لعن طعن بدستور ہے، غرضے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے، اور پاکستان کے ملک میں چاہے وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، ہمارے تمام پاکستانی جو ہیں وہ ایک سوال سے ہر وقت نبرد آزما ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس سارے قضیے کا حل کیا ہے۔ کیا کوئی کام اگر کرنا ہو تو وہ خالی منصوبے بنانے اور ایک دوسرے کے لعن طعن کرنے سے ہو جائے گا؟ یہ قطعاً نہیں۔ کیا کوئی ہمیں دوسرا آ کے ہمیں اپنا راستہ بتائے گا کہ تم ایسے ٹھیک ہو جاؤ؟ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ جنگ ہو، ہمیں وہ پکڑ لے، ہمیں مارے کوٹے، ہمیں غلام بنا لے اور پھر اپنی مرضی سے ہمارے کام کروائی، یہی ایک طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہماری حالت بدل جائے۔ لیکن نہیں، قرآن اس میں مایوسی کی بات نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رحمت کو پکارا ہے؟ بات ایک یہ ہے صرف کہ کیا ہم نے رحمت کو پکارا ہے کبھی؟ ہم تو ہمیشہ ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، دین اپنی جگہ پہ ہے۔ دین جو ہے بلکہ اب تو بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ دین ہر ایک کا جو ہے وہ ذاتی فعل ہے کہ اس کو وہ اپنائے یا نہ اپنائے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیری، وہ بکواس کر رہے گئے تھے۔ اگر وہ بکواس کر گئے تھے تو آج ہم کیا اس بکواس میں وہ سچ ہے یا غلط ہے، ان کا فرمایا ہوا وہ سچ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بکواس ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ ہمارے اندر تو چنگیزی آ چکی، ہم نے دین کو دور کر دیا ہے تو چنگیزی آ چکی۔ دنیا کا کوئی ایک مجھے خطہ بتا دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مجھے کوئی دنیا کا خطہ بتا دیں کہ جس کے اندر
جو حکومت ہے، جو سوسائٹی ہے، جو تہذیب ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے قوانین جو ہیں، اس کے چلنے کے جو انہوں نے اصول اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے مذہب سے مطابقت نہ رکھتے۔ جناب والا، مذہب ہی وہ بات ہے، وہ بنیاد ہے کہ جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے معاشرے کو کیسے استوار کرنا ہے، اس کے اندر کیا رکھنا ہے۔ اور بہت چیزیں ساری جو ہیں وہ تمام معاشروں کے اندر جو ہیں وہ کامن ہیں۔ جھوٹ کسی معاشرے میں جائز نہیں، سچ کا ہمیشہ ہر معاشرے میں بول بالا ہے۔ زنا کسی معاشرے کے اندر جائز نہیں ہے۔ عفت و عصمت کی پاسداری جو ہے وہ ہر معاشرے میں وہ اعلیٰ مقام ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کی بات جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر یہ کسی معاشرے میں یہ دو باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا صاف مطلب ہے ان کا کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اس حق کے راستے پہ اب نہیں چل رہے۔ اب اس میں جب خرابی آتی ہے، جب آپ نے لکھ لیا، جب آپ نے بنا لیا سب کچھ، تو اس میں جو بات سامنے آتی ہے وہ صرف اتنی ساری ہے کہ یہ جناب خرابی در کیوں آئی؟ خرابی در اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی اپنے حصے کا کام جو اس معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ جمہوریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، شہنشاہیت ہو یا لا قانونیت ہو، ایون میں تو آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایون جو غنڈے ہیں، جو دادا گیر ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی یہ قوانین نافذ ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ سختی سے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ بد کے لیے عمل کرتے ہیں اور ہم خیر کے لیے عمل نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ بات آئی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا کیسے؟ ہر معاشرے کے اندر مذہب کی، دین کی ترویج کے لیے الگ سے ایک شعبہ موجود ہے۔ لوگ وہ ہیں کہ بنیاد جو احساس ہے کسی قوم کی وہ نہ ختم ہو جائے، وہ موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ہم اس احساس کے جو ہیں کہ وہ اس کو ہم ختم کرنے کے درپے ہیں، اور جو اس کے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں یا برا زیادہ کرتے ہیں، وہ ان کی بات ہے، وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی بات ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم تو اس اساس کو ختم کرنے کی درپے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، وہ ذاتی معاملہ ہو گیا۔ جب وہ ذاتی معاملہ ہو گیا تو آپ نے اسے قوم میں سے نکال دیا۔ تو جب آپ کی احساس ہی نہیں ختم ہو گئی ہے، آپ کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے، تو آپ آگے چل کے کیا کریں گے؟ تو ہمارے اندر جو بات دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ہماری یہ برائیاں جو ہیں، کیا یہ سارے ہم مل کے کر رہے ہیں یا صرف کوتاہیاں کی گئی ہیں، اور وہ کوتاہیاں جو جنہوں نے کی ہیں وہ اس بات کے اوپر جناب مضر ہیں کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، باقیوں کے اوپر ان کی ہماری کوتاہیاں جو ڈال دی جائیں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر ملک کے اندر یہی بات ہے کہ جناب ہم نے 3 اس کے بڑے جو ہیں وہ بتائے ہیں، آج کل وہ 4 ہو گئے ہیں، لیکن بڑے 3 جو ہیں
اس کے ستون بتائے ہیں، ان کے اوپر بات بتائی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مقننہ ہے، جو قانون سازی کرتی ہے۔ قانون سازی کس کے لیے کرتی ہے؟ کہ معاشرے کو چلانے کے لیے جو لوگ مقرر ہیں انہیں عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کام کرنے میں آسانی ہو، اس کے اوپر وہ قانون بناتی۔ ورنہ کوئی کسی اسمبلی کے اندر قانون پیش ہو رہا ہو، کسی ادارے کے اندر کوئی قانون بن کے آ جائے اور اسے آپ لگا دیں، تو آپ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر گھس کے کہیں کہ بھائی وہ باپ بیٹا تم ایسے بات کرو، تم ایسے بات کرو، تم ایسے بات کرو، ایسے بات کرو۔ گھر کے اندر کی بات نہیں ہے، وہ معاشرے کی بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے۔ وہ اس کی بات ہے کہ گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جھگڑا جو ہے وہ پورے معاشرے کو، باہر کے علاقے کو جو ہے وہ گندہ خراب نہ کرے۔ اس کے قوانین ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب اپنی غلطیاں جو ہیں، اپنی جو باتیں ہیں، اپنے جھگڑے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر رکھنے ہیں۔ اور اگر گھر کے اندر جو ہے وہ بنیادی احساس جو ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس کے جھگڑے کو کیسے ختم کرنا ہے، قوانین اس پہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اب جب کسی نے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے نا، تو وہ ہے ہماری انتظامیہ۔ اس نے عمل خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے کروانا بھی ہے، یہ ہے ہماری انتظامیہ۔ تیسرا جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کے وہ انتظامیہ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے یا نہیں کام کر رہی ہے، یا معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ گھریلو اندر کے، گھر کے اندر، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ قانون یہ کہہ رہا ہے، دوسرا قانون یہ کہہ رہا ہے، تو کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ وہ انتظامیہ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ کوئی جو ایک دوسرے کے اوپر جو لوگ اس کو بات سمجھ رہے ہیں وہ اس اساس کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس میں انصاف کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے ایک ہمارے جناب ایک تیسرا جو ستون ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ اب عدلیہ جو ہے وہ تو اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کام کس کے اوپر کرتی ہے؟ گواہوں اور شہادتوں کے اوپر۔ تو گواہ اور شہادت جو ہیں وہ پیش کس نے کرنے؟ عدالت میں جو آئے وہ اٹھائے، جی یہ میرا گناہ، گواہ آ گیا، یہ میں آ کے کر لوں گا۔ ایسے تو نہیں بات ہوگی۔ پرانے زمانے میں یہ بات ہو جاتی تھی کہ چھوٹا سا معاشرہ ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، جناب آ گیا، اسی وقت بلائے، جناب پکڑ لیا، لے لیا آ کے۔ لیکن آج کل جب معاشرہ جو ہے بہت بڑے ہو گئے ہیں، آبادیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں، تو جناب اس کے سامنے رکھنے کے لیے مسائل بھی زیادہ ہو گئے ہیں، قوانین کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ جو نئی چیزیں آئی ہیں ان کو معاشرے کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اس کے اندر جو فزیکل چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے قوانین کی زیادہ ضرورت پڑی ہے، اور دیکھنے کی بھی زیادہ ضرورت پڑی ہے کہ کہیں وہ احساس کے ہمارے احساس کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں، جو ہماری بنیاد ہے، جو خیر ملک کی بنیاد ہوتی ہے کہ جو اس کا جو اس کا دینی نظریہ ہے اس کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے جناب کہ ہم اٹھیں آ کے دیکھیں، تو یہ ساری بات جو ہے یہ انتظامیہ جو ہے یہ عدلیہ کو جو ہے یہ تمام معلومات وہاں پہنچائے گی کہ جناب یہ اس نے غلط کیا ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ دوسرا بھی اپنا ڈیفنس کرے گا، اس کے لیے بھی بات ہے، وہ آگے چلے گا۔ تو عدلیہ تب چلتی ہے، عدلیہ کے لیے نہیں چلتی ہے کہ عدلیہ کے ایک لے گیا جناب وہ انتظامیہ نہیں کام کر رہی ہے تو وہ خود جناب اس کو آگے پکڑ لے کہ یہ انتظامیہ بھائی تو ایسے عدالت اٹھے اور آ کے کہہ دے اور انتظامیہ کے فلانے بندے تو ڈی سی کمشنر سیکٹری تو یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی انتظامیہ نے آ کے ان کو بتانا ہے۔ اگر کوئی گھپلا کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے تو وہ بھی عدالت نے اس کو سزا تو دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ نے آ کے اس کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ایک الزام لگ گیا اور کار مچ گئی کہ جناب فلاں کھا گیا، قومی دولت کھا گیا۔ بھئی قومی دولت تو ہے ہی جناب انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے پاس اگر کسی دوسرے کے پاس ہو تو وہ ایک دن آئے گا، دوسرے دن چلا جائے گا، انتظامیہ پہ دیکھتی رہے گی۔ نہیں، وہ قومی دولت ہوتی ہی انتظامیہ کے پاس کہ اسی نے اس سے کام چلانا ہے، اسی نے اس کو لینا ہے، دیکھنا ہے، ہر چیزیں کلیکٹ کرنا ہے، ٹیکسز وغیرہ لینے ہیں۔ تو حکومت ایسے تو نہیں چلے گی نا، حکومت کو لوگوں کے ساتھ تجارت تو نہیں کرتی ہے نا، وہ ان سے پیسہ لیتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو کام دیتی ہے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔
ان کو انصاف پہنچانا ہے یا ان کے سارے ان کے امن و امان رکھنا ہے یا ان کی تجارت کو بچا کے رکھنا ہے یا ان کی صحت کو بچا کے رکھنا ہے، تو وہ پیسے چاہیے. تو پیسے اب ہم ٹیکس دیں گے تو آئے گا نا. تو پیسوں کا اگر کلیکٹ ہوتا ہے اور وہ اگر پیسے کلیکٹ صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو انتظامیہ غلط کر رہی ہے. مہنگائی ہو رہی ہے تو انتظامیہ غلط کر رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی ہے تو انتظامیہ ہماری وہ نہیں کر رہی ہے. اس میں عدالتوں کا کیا قصور ہے کہ جی وہ لے کے گئے، اگر آپ کسی کو پکڑ کے لے جائیں، انتظامیہ لے جائے اور اسے جا کے کہے جناب یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یہ انہوں نے کہا جی اس نے پیسے کہاں سے چرائے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں اس نے پیسے کہاں سے چرائے ہیں. تو عدالت اس کو کیا کہے گی؟ انتظامیہ کو کہے گی کہ مطلب ہے کہ میں اس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس کو ہو گیا اور میں اس کو اندر کر دوں گا. ایک قانون فطرت ہے اور تمام دنیا کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہے اور یہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے ماسوائے پاکستان کے. جی ہاں، میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں کہ ماسوائے پاکستان کے پوری دنیا میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. سمجھیے گا، سوچئے گا ذرا اس بات کو. وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی بھی انتظامیہ جو ہے وہ کوئی بھی کیس لے کے یا کوئی دوسرا بھی کیس لے کے جاتا ہے عدالت کے پاس، تو اس نے اس جو برائی ہے، جو جرم ہے وہ لے کے جاتا ہے، تو اس نے ثابت کرنا ہے دوسرے کے اوپر کہ یہ اس نے جرم کیا ہے. کیونکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے اور یہ بات قانون کے اندر ہے کہ اگر 100 گناہ گار جو ہیں وہ بچ جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ایک معصوم جو ہے اسے سزا ہو جائے تو جتنا نقصان ہوگا. کیونکہ معصوم کی معصومیت کو جب آپ نے ختم کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی. یہ انصاف کے تقاضوں میں. لہٰذا جو بھی مقدمہ دائر کرنے کے لیے جائے، جو الزام عائد کرے، وہ ثابت کرے کہ یہ مجرم ہے. اور جو ملزم ہے اس کے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے، اس کے پاس پوری اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. اگر شک پڑ جاتا ہے عدالت کو تو شک کا فائدہ جو ہے وہ انتظامیہ کو نہیں ملے گا، پروسیکیوشن کو نہیں ملے گا. شک کا فائدہ جو ہے وہ جائے گا تو وہ ملزم کے حق میں جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شک جو ہے کہ یہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جرم نہ کیا ہو اور آپ سزا دے دیں اسے، تو یہاں غلط ہو جائے گا. اسے دیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں صرف بات ایک یہ ہے کہ جناب ہم نے الزام لگا دیا ہے کہ قومی دولت لوٹ لی گئی ہے، فلاں فلاں سیاستدان نے لوٹ لیے، فلاں نے لوٹ لیے، فلاں نے لوٹ لیے. مقدمے کیوں نہیں جا رہے ہیں عدالتوں میں؟ اس لیے کہ انتظامیہ کے پاس ان کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، صرف لوگوں کے اوپر تڑی دے کے ڈال کے وہ بتایا جا رہا ہے. اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنا سول انتظامیہ کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیفنس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنے جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے. آئی سلیوٹ دیم. تو بات کو سمجھیے گا. ہاں اب دیکھیے گا کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بنانی ہے تو سیاستدانوں نے بنانی، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو وہ انتظامیہ نے کرنا. اگر پاکستان کی اس وقت ہماری جو بیرونی حالت ہے، ہمارے جو تعلقات عامہ ہیں بین الاقوامی جو ہمارے تعلقات ہیں ان کی اگر خرابی ہے تو پالیسی تو ایک سیٹ ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے، پاکستان کی ایک پالیسی یہ ہے، ہر ملک کی اپنی پالیسی یہ ہوتی ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی آ رہی ہے یا وہ دوسرے لوگ ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ جو ہمارے جو سفارتکار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، CSS گروپ کے فورن افیئرس کے جو سیاستدان ہمارے سفارتکار ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی غلطی ہے. سعودی عرب کے میں اور امارات اور قطر وغیرہ کے درمیان میں جو اس وقت سارا پاکستان کے خلاف جو ایک بات اٹھی ہے، یہ ہمارے ان سفیروں کی غلطی ہے جو ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے موقف کو صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکے ہیں.
ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر بات کر سکے۔ اب جب زد پڑی ہے تو وہ حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں کے سیاست دانوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کو ملک کو باہر نکالا ہے۔ یہ یاد رکھیں، بوڑھے کی بات جو ہے اس کو پھینکیں گے نہیں، یہ بات کو یاد رکھیں۔ جب دشمن وار کرے گا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ تم کس پارٹی سے ہو یا کون سی پارٹی میں تمہارا کون سا ہیرو ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، تمہارا گلا کاٹے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے بیگمات کے ساتھ، تمہاری بچیوں کے ساتھ وہ زنا کرے گا، وہ انہیں چھیڑے گا، وہ انہیں رگیدے گا، تمہارے گلے کاٹے گا، تمہیں تگنی کا ناچ نچائے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کس پارٹی سے ہو۔ اگر میری بات کو سمجھ آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں۔ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا اور دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں، یہ میں کسی ایک سے نہیں کر رہا ہوں، جتنے جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، اور آپ اس آواز کو آگے پہنچائیے گا کہ یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی اہم کی ضرورت ہے کہ جناب حالات یہ نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا یار ہے، فلاں جو ہے فلاں کا یار ہے، ہم ادھر نعرے لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا۔ کرنا تو ہر زبان ہر وقت میں، آپ کو پیچھے پہلے بھی اس نے کرنا تھا، انتظامیہ نے کرنا تھا، اور آج بھی انتظامیہ نے کرنا ہے۔ اگر وہ پہلے نہیں کیا یا آج نہیں کیا تو اس کے اوپر سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے کرپشن کی ہے، کرپشن میں سے حصہ لیا ہے، ان کو پکڑو، 2 سزا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، پہلے ایک دفعہ ہمارے اوپر وہ وار کر چکا ہے، اور ہم سیاستدانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب سنبھلیے گا، دیکھیے گا، آواز کو اٹھائیے گا، وکلاء کو جگائیے گا، ووکل پرسنز کو، عام جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اپنے اینکرز کے ساتھ یہ بات کیجئے گا، اس کو لے کے آگے چلیے گا، میری اس کو آگے شیئر کیجئے گا، اس لائیو ٹاک کو، اور آگے ان سے کہیے گا کہ وہ شیئر کریں۔ اگر اس میں میری کوئی غلطی ہے تو جناب اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا، باقیوں سے بھی کہیے گا کہ کمنٹ کریں۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی اچھی رائے سامنے آ جائے، میں اپنے آپ کو حرف آخر تو نہیں کہتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام الخیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔